بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 آدمیوں کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ہندہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف چلے۔ میں بھی دونوں کے آگے چل رہا تھا اور میں نوعمر لڑکا اپنی گدھی پر سوار تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا، اے معاویہ، نیچے اتر جاؤ کہ محمد سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں گدھی سے اتر گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ ہمارے آگے آگے کچھ دیر چلے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو سفیان بن حرب، اے ہند بنت عتبہ، اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر نیکوکار جنت میں جائے گا اور بدکار دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بات بتا رہا ہوں، اور تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ان سے ابو سفیان نے کہا، اے محمد، کیا آپ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھی سے نیچے اتر آئے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہند نے حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو گدھی سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہیں۔ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ دونوں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا، اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے اور ان دونوں سے اللہ کی طرف سے اکرام و اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کی۔ حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں۔ اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ مان اور زرقہ کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے سونے والوں، اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی، اور حضرت عثمان شروع زمانہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دار ارقم کے دروازے پر حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت صہیب سے کہا، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم پر اسلام پیش فرمایا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس دن شام تک ہم وہیں ٹھہرے رہے، پھر وہاں سے ہم چھپ کر نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب 30 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اسد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ کے قریب بھی نہ گئے اور ویسے ہی مدینہ واپس چلے گئے۔ یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کو لے کر پہنچے۔ تو بھئی جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سے زیادہ کی جماعت
اور اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ السلام علیکم۔